رسول پرون افروز باوقار لائق صد عزت و تکریم علماء اہل سنت، محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھی و عزیز بچوں، جملہ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری منارے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب علم میزنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مبارکباد کے مستحق ہیں اراکین کمیٹی، بانیان جلسہ اور تمام ہی عاشقان مصطفیٰ جنہوں نے شکر ہے پروردگار کا کہ آج کے جلسے نے کئی موسم دیکھے، موسم تو بدلتے رہے لیکن جلسہ نہیں بدلا ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ جیسے عاشقوں کو، دیوانوں کو، کہ کئی کالی گھٹائیں دوپہر سے اب تک آئیں اور چلی گئیں، لیکن آپ کو دیکھ کے میں یہ کہہ دوں تو بھیجا نہیں کہ علی والے جہاں بیٹھے وہیں محفل سجا بیٹھے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ عظیم محفل سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات سے منسوب ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو جانا ہے وہ ایک بار چلے جائیں، اور جو رہ جائیں پھر وہ رہ ہی جائیں۔ اور بھائی کفیل انبر صاحب ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مزید ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میرے نصیب میں آخر میں اکثر کریم ہی آتی ہے، جنہیں جانا ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، یعنی اس وقت تک تو جلسہ دیکھنے والے اور جلسہ سونگنے والے سارے ہی چلے جاتے ہیں، آخری حصے میں جلسہ سننے والے رہ جاتے ہیں۔ تو آپ ایک وعدہ کریں، اٹھ کے تو نہیں جائیں گے ابھی بیچ میں؟
جتنے لوگ آخر تک سنیں گے وہ ذرا کہنے یا رسول اللہ۔ ساؤنڈ والے بھائی میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گا، اتنی گزارش کروں گا کہ اس کو یہیں رکھا جائے، کیونکہ کم و بیشی کرو گے تو شاید اور زیادہ دقت ہو جائے۔ مسئلہ کوئی نہیں ہے، بس یہ لوگ اگر میرا ساتھ دیں نا آگے والے، تو میں بنا مائک کے بھی انشاءاللہ 1 آدھ گھنٹہ بات کر لوں گا۔ دعائیں دو کفیل انور بھائی کو، انہوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہے، اور ان کی محبت میں ہم نے بھی نہیں کھایا ہے۔ قاری اسماعیل صاحب اس کے گواہ ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی گواہ ہیں۔ پوچھا کہ ابھی کھانا ہے کہ ساتھ میں کھانا ہے، تو میں نے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ جب ساتھ میں کھا لیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے اب آپ کو زیادہ تیز بھوک نہیں لگے گی، کیونکہ میں نے اپنی بات آپ سے کہہ دی ہے۔ جو لوگ کھڑے ہیں میں ان سے بیٹھنے کے لیے نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں اگر جگہ ہوتی تو ضرور بیٹھ جاتے، لیکن اتنا میں یہاں بھی کہوں گا کہ جب گھر جانا تو باپ کے قدم چومنا، ماں کے ہاتھ چومنا، کہنا باپ تیرے حلال لقموں کی کمائی کی برکت تھی، ماں تیرے دودھ کا کمال تھا، سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی، میں نے کھڑے ہو کے حضور کا جلسہ سنا تھا۔ ایک ایک بندہ انشاءاللہ امید ہے کہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کے سنے گا، اور تھوڑی ہی دیر میں آپ دیکھیں گے نبی رہے اعلیٰ حضرت شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی کی آمد ہوگی۔ آپ ان کا چہرہ دیکھیں گے تو یہ فیصلہ کریں گے کہ اگر بیٹوں کے چہرے پہ ایسی چمک ہے تو اعلیٰ حضرت کے چہرے پہ کیسی چمک ہوگی۔ تو وہ شہزادہ بھی تھوڑی دیر میں آنے والا ہے۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کو تو نہیں دیکھا، البتہ اس چہرے کو دیکھیں گے جس کی رگوں میں اعلیٰ حضرت کا خون لہو بن کے دوڑ رہا ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی اور اراکین کمیٹی کی محنتیں ہیں۔ ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے کہتے ہیں چل بھائی دیکھ لیا سن لیا، جلسہ ایک رات کا نہیں ہوتا ہے۔ یہ جلسہ تبھی سے سجنا شروع ہو جاتا جب سے اس کی تاریخ متعین ہوتی ہے۔ اراکین کمیٹی تبھی سے محنت شروع کر دیتے ہیں جب سے اس کا دن متعین کیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ میں 6 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، 3 مہینے بعد جلسہ ہونا ہے۔ اور جب تک جلسہ مکمل نہیں ہو جاتا نا، جلسہ کرانے والوں کو سکون نہیں ملتا ہے۔ ابھی قاری اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے ساؤنڈ کا ساتھ نہیں دیا، ساؤنڈ نے اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو میرے جی میں آیا کہ میں وہیں کہوں، لیکن میں نے کہا وہاں نہیں، وہیں کہوں گا کرسی پہ بیٹھ کے۔ میں نے کہا دل تھوڑا کیوں کرتے ہو، آپ کا کام تھا محفل سجانا، محفل جانے یا محفل والا جانے، بس اپنا تو یہ کام ہے کہ رہنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دی ہے۔ اب اسے کامیاب کرنا یا ناکام رکھنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام یہاں تک آنا تھا، اسے کامیاب بنانا مدینے والے کا کام ہے۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ ہمیں کوئی شکایت نہ موسم سے ہے، نہ مائک سے ہے، اور نہ ہی کبھی مجمع سے رہتی ہے۔ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کوئی روٹے تو روٹے، مدینے والا نہ روٹے۔ اور پوری محنت کفیل بھائی انہی کے لیے ہوتی ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ ہمارا تو قبر میں جانے کا بھی خواب یہ ہے کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، ہم قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ تو ہمارا تو نظریہ قبر کا بھی یہی ہے، ہم تو آئے بھی دنیا میں حضور کے لیے ہیں اور جائیں گے بھی حضور ہی کے لیے۔ ہماری ایک ایک سانس حضور کے لیے ہے۔ اگر کوئی کتا کہیں بیٹھ کے بھونکتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ حضور کی ذات اتنی لاوارث ہے کہ کوئی ان کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم میرے محبوب سے آج بھی کائنات پیار کرتی ہے۔ زبان کھولی تو زبان کھینچ کے گلے میں لپیٹنے کی طاقت رکھتے ہیں حضور کے غلام۔
یہ تو تمہاری بزدلی ہے کہ حکومتیں تمہیں سپورٹ کر رہی ہیں، تمہارے دلال تمہیں بچانے پہ لگے ہیں۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ماں کا دودھ پیا ہے نا تو کسی غریب مسلمان کے سامنے میرے حضور کے خلاف پھونک کے دکھا، یا تو استاد زندہ رہے گا یا حضور کا غلام زندہ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بات مصطفیٰ کے وقار کی ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ بھائی ہم بھی تو ذرا سوچے کیا کر رہے ہیں۔ 5 منٹ جلسے میں بیٹھا بندہ، ٹھیک ہے جی ڈیوٹی لگ گئی، جا رہے ہیں، منہ دکھایا، قاری صاحب ہم آئے تھے، ڈاکٹر صاحب میں نے پیسے دے دیا، آ نہیں پاؤں گا۔ جیب میرا کیسے پیسے ہو؟ اگر تو حضور کی محفل کے لیے وقت نہیں دے سکتا ہے تو کیا امید تجھ سے رکھی جائے کہ حضور کے لیے سر کٹائے گا؟ اگر حضور والے ہو ایک ایک لمحہ یہی کہنا چاہیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، آقا دگن میں زمان تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر جینا حرام ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ کہاں چلے گئے ہم؟ کھڑے کہاں ہیں؟ کس جگہ کھڑے؟ بدلیں اپنے آپ کو میرے بھائی، اور حضور کے لیے ہر وقت تیار۔ میں ذمہ دار ممبر سے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کچھ بھی کرو، ہمارے گھر جلاؤ برداشت ہو جائے گا، ہماری دکانیں چھین لو برداشت ہو جائے گا، ہماری بلڈنگیں گراؤ برداشت ہوگا، لیکن ہمارے محبوب کے بارے میں جملہ مت بولنا۔ ہم ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، محبوب کے خلاف کھلنے والی زبان سے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں اس کا اخبار پڑھ رہا تھا، اس کا وہ جس کی بلڈنگ گرائی، کیا نام ہے وہ جی؟ قاضی شہزاد، حاجی شہزاد۔ اس بندے نے نا اخبار میں ہیڈنگ پڑی تھی، اس نے کہا تھا حضور کی ناموس پہ یہ ایک مکان تو کیا، اگر 1000 زندگیاں بھی قربان کر دی جائیں تو کم ہے۔ یہ جذبہ ہے۔ وہ کہا تھا نا، دیوان گانے عشق محبت کو دیکھ کر گھبرا گئی ہیں گردشیں توراں، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا گئی ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی ہے۔ تو حالات کتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، کتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں اپنے محبوب کی عزت و ناموس کے لیے ہمتن تیار رہنا۔ اور ہم یہ آگاہ کرتے ہیں، خبردار اگر امن چاہتے ہو تو میرے محبوب کے خلاف نہ بھونکنا۔ کیوں نہیں بنا دیتے ایسا قانون کہ کوئی کسی کے مذہب کے دھرم گرو یا مذہبی شخصیت کے بارے میں کوئی نہ بولے؟ کرو اپنے اپنے دھرم کا پرچار۔ ڈر لگتا ہے نا اسلام سے، اس لیے اس کا پرچار نہیں ہونے دیتے۔ گھبراہٹ ہے نا، دنیا کہتی ہے 30% ہے، 20% ہے، پھر بھی اتنا ڈر۔ وہ بھائی کائنات میں امن دینے والی ذات میرے حضور کی ذات ہے، شانتی بانٹنے والی ذات میرے حضور کی ذات ہے۔ تاریخ کا یہ باپ پلٹ کر کے تو دیکھو، جن زمینوں پہ ایک پلیٹ میں بھائی بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اسلام پہنچا تو ایک روٹی میں 2 شریک کر کے دکھا دیے۔ جہاں منہ کر کے ایک طرف کھانا نہیں کھاتے تھے، اسلام نے ایک پریوار کو ایک دسترخوان پہ لا کے جمع کر دیا۔ تاریخ کا یہ باپ بھی تو پلٹ کر کے دیکھو، جہاں عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اسلام نے کہیں ماں کہہ کے عزت بخشی ہے، کہیں بیٹی کہہ کے گھر کی رونق بنایا ہے، کبھی بہن کہہ کے گھر کی زینت بنایا ہے۔ تاریخ کا یہ باپ کیوں بھول جایا کرتے ہو؟ خالی گالیاں دینے سے سچائی نہیں چھپے گی، آپ کی بکواس سے اسلام کی حقیقت نہیں چھپے گی۔ جتنی گالیاں دو گے، یاد رکھو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچکتی ہے، جتنا کہ تباہ ہوگے اتنا ہی ہرا ہوگا۔ امریکہ جا کر کے دیکھو، روز بروز لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ فرانس جا کر کے دیکھو، اسلام کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ جاؤ دنیا کے ملکوں کا جائزہ لے لو، تم جتنا مٹانے پہ لگے ہو یہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے۔
اور خدا کی قسم اسلام کسی بیساکھی پہ نہیں چلتا ہے، جھوٹی کہانیوں پہ نہیں چلتا ہے۔ جب یہ کسی غریب کو اپنے آگے کا لقمہ اٹھا کے دیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اسلام کا ماننے والا اتنا خوبصورت ہے تو پھر اسلام کتنا خوبصورت ہوگا۔ جب کسی غریب کے علاج میں مسلمان ڈونیٹ کرتا ہے تو دنیا دیکھ کے کہتی ہے کہ یہ کمزور بندہ اپنا لہو دے کر کے اگر دوسرے کی جان بچا رہا ہے، اگر مسلمان اتنا خوبصورت ہے تو اسلام کتنا خوبصورت ہوگا۔ جب کسی کے دسترخوان پر یہ روٹی جا کے رکھتا ہے تو دنیا سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اس دور میں لوگ ایک ایک روپے کے لیے لڑ جاتے ہیں، لیکن یہ ایسی قوم ہے جو اپنے آگے کی روٹی بھائی کو کھلا دیتی ہے۔ پھر سوچتے ہیں اگر مسلمان ایسا ہے تو مدینے والا مینا کا لال کیسا رہا ہو۔ ہمارا اسلام بہت خوبصورت ہے، ہمیں فخر ہے رب نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں ناز ہے اس بات پہ کہ ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے۔ جنہیں ناز ہے بس وہی بولیں گے یا رسول اللہ۔ مجھے کوئی کھچڑی یہاں نہیں چاہیے، سمجھوتا ہے، ہر جگہ سمجھوتا ہوگا، حضور کی ذات پہ کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں حضور کی ذات پہ۔ ہمت کیسے ہوئی بکنے کی؟ اگر دلیل ہی چاہیے تو اپنے گریبان میں جھانکو۔ جس مذہب کو جانتے نہیں اس کے بارے میں بکواس کی ہمت کیسی؟ میں بس اتنا کہوں گا، اسلام سے زیادہ خوبصورت کوئی مذہب ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور اسلام ہی خوبصورت مذہب ہے۔ لا کے دکھاؤ کوئی مثال، خدا کی قسم۔ آج آپ نے نہیں دیکھا ذرا سی کرسیاں لے کے بیٹھے تو تباہی مچا رکھی ہے، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ جس دن میرے نبی کا عمر بیٹھا کرسی پہ، انسان تو انسان شیر بکری ایک ساتھ کھڑے کر دیے تھے، ہے نا؟ آج حالات دیکھے دنیا کیا کس کنڈیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہندوستان کو۔ ہاں، نفسی نفسی کا عالم ہے اور لوگ اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ رائے پیش کرنے کا حق ہے، ایک رائے میری بھی ہے۔ اگر بلاತ್ಕಾರ جیسی بلا کو بھارت سے ختم کرنا ہے نا تو اسلام کا قانون اٹھا کے چپکا دو، اگر کسی بیٹی کی عزت لوٹ جائے تو ہمارا سر قلم کر دینا۔ رائے دینے کا حق ہے، ہم نے بھی دے دی، اور یا اس سے بہتر کوئی قانون ہو تو لا کے دکھاؤ، لا کے دکھاؤ۔ یہ نظام کس نے دیا؟ میرے نبی نے دیا۔ کیوں؟ تاکہ بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں، بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ میں کہتا ہوں شرم کرو یار، غیرت کرو۔ ووٹوں سے ملی ہوئی کرسی 5 سال کی بھیک کی ہے، نبی کا عمر کرسی پہ بیٹھا، بھیک نہیں تھی، نبی کے در کی ملی ہوئی سوغات تھی۔ اور کتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو جائے گا یہاں کوئی بھی ووٹوں سے جیتا ہوا۔ عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، کتنا؟ 22 لاکھ مربع میل، آدھی دنیا کا بادشاہ۔ 4 محلوں کا چیئرمین بن جائے نا، کپڑوں سے باہر، کلف کے کپڑے، اور یوں چل رہا، مسجد میں بھی آ رہا تو یوں دھار سے پیر مارتا، مکھیا آگے جگہ دو۔ یہ ہماری کنڈیشن ہے۔ عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن جانتے ہو سب سے کم بیت المال سے تنخواہ لینے والی ذات حضرت عمر کی ذات ہے۔ منبر پہ تشریف لائے، نیا کرتا پہن رکھا ہے۔ سمجھاؤ نا، یہ سچائی دکھاؤ اسلام کی۔ مغلوں کی ہسٹری سے اسلام نہیں چمکے گا۔ اسلام کو دیکھنا ہے تو عمر کی آنکھ سے دیکھو، ابو بکر کے کردار میں اسلام کو جھانک کے دیکھو، تب تمہیں پتہ چلے گا اسلام کیا ہے۔ بیٹھے منبر پہ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، صحابی کھڑے ہو گئے، عمر ٹھہرو، خطبہ بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتاؤ نیا کرتا کہاں سے لائے؟ ہے پاور آج کسی میں کوئی نیتا سے ٹوک دے کہ وہ جو کالونی آئی تھی آدھے پیسے کدھر گئے؟ وہ جو کھچڑی کا دانہ آیا تھا وہ آدھا کس نے بیچ لیا؟ پوچھ لے گا کوئی؟ ہم تو اتنے بغیرت ہو گئے، ہم تو سوچتے ہیں آدھا مل لیا یہی بہت ہے۔
آدھا نیتا جی نے کھا لیا تو کیا ہو گیا، ٹھل ہوئے تھے، 10 مل لیتے 5 مل گئے، یہی بہت ہے، یہ نظریہ ہمارے. لیکن نہیں، زمین محفوظ رکھنی ہے تو انصاف قائم کرنا پڑے گا. انصاف اصل ہے، کس کے پاس کتنی گنجائش ہے یہ اصل نہیں، انصاف اصل ہے. اور انصاف ہوا حضور کے دور میں. صحابی کھڑے ہو گئے، عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، اپنی جگہ ہے، خطبہ بعد میں دینا، پہلے کرتے کا حساب دو. نیا کرتا کہاں سے پہنا؟ حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے، بیٹھ گئے، کہنے لگے مجھ سے حساب لے رہے ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا ٹھہرو، جو حساب لینا ہے مجھ سے لو. ایک نے کہا عبداللہ تمہیں نہیں معلوم ہے معاملہ تمہارے باپ کا ہے، حساب تم سے نہیں لیا جائے گا. اللہ اکبر، کیسے حق گو لوگ تھے، کیسے انصاف پسند لوگ تھے. کہا معاملہ آپ کے والد کا ہے، آپ کیوں حساب دیں گے؟ کہا اس کا حساب صرف میں دے سکتا ہوں، میرے باپ نہیں دیں گے. کہا بتاؤ تو پھر تمہارے باپ نے نیا کرتا کہاں سے پہنا؟ کہتے اللہ اکبر، میں جب رات کو آیا نا تو میرے والد اپنے پرانے کرتے کو دھل رہے تھے، اتنا گل گیا تھا کہ جہاں سے رگڑتے تھے وہیں سے پھٹ جاتا تھا. لاؤ تو آدھی دنیا کا کوئی انصاف پسند ایسا بادشاہ جہاں سے رگڑتے ہیں وہیں سے پھٹ جاتا ہے. میں نے کہا ابا جی اس پھٹے ہوئے کپڑے کو کیا کریں گے، اس کو کیوں دھل رہے ہیں؟ میرے باپ نے کہا تھا بیٹے بتا تو صحیح، اس کے علاوہ عمر پہ کوئی کرتا بھی تو نہیں ہے. کہا ابا جی کوئی اور بنا لیتے. میں نے کہا کپڑا نہیں ہے. میرے باپ نے جب اتنی بات کہی میں نے کہا ابھی تو ابھی تو مال غنیمت سے کپڑا ملا تھا، اس کا کیا بنا؟ کہا بیٹے سب کو برابر کپڑا ملا، لیکن عمر کا قد بڑا ہے، کپڑا اتنا بڑا نہیں تھا جو عمر کا پورا کرتا ہو جاتا، کپڑا چھوٹا ہے اس لیے میں نے کرتا نہیں بنایا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا، جتنا کپڑا میرے باپ کے حصے میں آیا تھا اتنا کی میرے حصے میں آیا تھا. میں نے لا کے اپنی طرف سے باپ کی بارگاہ میں وہ کپڑا پیش کر دیا. میرے باپ نے اپنے حصے کا کپڑا اور میرے حصے کا کپڑا بنا کر کے ایک کرتا بنایا ہے. کہا عمر نے ابھی تک کسی کا حق نہیں مارا ہے، ایک رتی ایک پائی بھی عمر پہ کسی کا حق نہیں ہے. اللہ اکبر، یہ امیر المومنین فاروق اعظم ہے. ذرا دیکھ تو صحیح اس طرح انصاف قائم کیا جاتا ہے. آج ہماری پنچایتیں ہوتی ہیں تو امیروں کے حق میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں، غریب کی طرف آنکھ مار کے دبا دیا جاتا ہے. غلطی امیر کی ہوتی ہے پھر بھی معافی غریب سے منگوائی جاتی ہے. چل تو ہی معافی مانگ لے، چھوٹا نہیں ہو جائے گا. یہ اسلام کا قانون نہیں ہے. اسلام کا قانون تو یہ ہے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ نظام میرے مصطفیٰ نے دیا ہے. کہاں گئے وہ کتے جو مصطفیٰ پہ بھونکتے ہیں؟ لا کے دکھاؤ ایسا انصاف پسند. اگر تمہارے دلال مجرم ہوتے ہیں تو سائڈ کر کے کسی بے گناہ کو آگے کر دیتے ہو. اگر تم کہیں مجرم پائے جاتے ہو تو اپنوں کو بچا کر بے قصور کو آگے بڑھا دیتے ہو، اس لیے کہ قلم تمہارے ہاتھ میں ہے، نظام تمہارے ہاتھ میں ہے. آج تجھے بتاؤں دیش کیسے چلتے ہیں، قانون کیسے بنتے ہیں. وہ جو کائنات کے لیے قانون بنانے آیا ہے، دنیا کو سکون بانٹنے آیا اور خالی ہاتھ نہیں بلکہ کائنات کی کنجیوں کی چابیاں اپنے ہاتھ میں لے کر کے آیا، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اس نے آ کر کے اعلان کیا تھا اور لوگوں جب انصاف کی باری آ جائے، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی چوری کر لے تو میری بیٹی سمجھ کے معاف نہ کرنا، اسلام کی مجرم سمجھ کے اس کے بھی ہاتھ کاٹ دینا. جب منصف انصاف کرنے والا اپنی بیٹی کی طرفداری نہ کرے تو خدا کی قسم پھر شیر بھی ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے، بکری بھی ایک جگہ کھڑی ہو جائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بہت عمدہ، بہت عمدہ. بھائی میرے امام نے بچپن کی حضور کی عادت بیان کی، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتے کی نسبت پہ لاکھوں سلام. یہ میرے امام نے، خدا کی قسم ایسے انصاف قائم ہوتا ہے. تمہاری محفلوں میں کبھی منہ دیکھ کے انصاف نہیں ہونا چاہیے، منہ دیکھ کے پنچایت نہیں. اگر رب نے تمہیں اس لائق بنایا کہ تم فیصلے کرو تو پھر انصاف کرنا، ورنہ قیامت میں جو ترازو لگے گی ایک ایک بال تول دے گی، وہ ایک ایک بال تول دے گی. زندگی کوئی یہ دائمی نہیں ہے، موت آنی ہے، موت آنی ہے. اور یاد رکھیے گا جو جتنا زیادہ طاقتور ہے اس کو اتنا زیادہ ڈرنا چاہیے. حضرت علی سے کسی نے کہا تھا، حضرت علی سے پوچھا تھا حضور ایک بات ہے، کہا بولو. کہا حضور یہ بتائیں کہ
غریب سے زیادہ ڈرنا چاہیے یا امیر سے؟ آپ نے فرمایا غریب سے زیادہ ڈرنا۔ کہا کیوں؟ کہ اگر امیر کو ستاؤ گے تو وہ اپنی طاقت سے بدلہ لے لے گا، لیکن اگر غریب کو دباؤ گے تو اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے، اس کا بدلہ اللہ لے گا۔ وہ بھائی سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا، سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا، معذرت کے ساتھ۔ بھائی کفیل بیٹھے ہوئے، یہ تمام تر ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور آپ میں کتنے نوجوان پردیس رہتے ہوں گے؟ کیا گفتگو ہے مفتی صاحب، رہتے کہ نہیں؟ بولو، پردیس رہتے کہ نہیں؟ میرے اکثر نوجوان کوئی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے زندگی پردیس کاٹ گیا، گھر پلٹا تو بیٹی جوان ہو چکی تھی، پھر بس سامان اٹھایا، پھر پردیس چلا گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا زندگی کدھر گزر گئی۔ جب لوٹا تو بال سفید ہو چکے تھے، کتنے اپنے قبرستان جا چکے تھے، لیکن جب گھر آیا پھر بھی ہاتھ خالی تھے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے یہاں ناانصافی کی ہے۔ باپوں سے گزارش کروں گا، یہ نوجوانوں کا درد ہے جو میرے کانوں تک آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں تم نے ہمیشہ باپ کا حق بتایا، کبھی بیٹوں کی بھی بات کرو۔ میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا، آپ کا ایک بیٹا پردیس کاٹتا ہے نا، تو اس کی کمائی پہ باقی بیٹوں کو عیاشی نہ کرانا۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک سعودی میں 10 سال سے پڑا ہے، اور ایک 8 سال سے گاؤں میں کالر کھڑے کر کے گھوم رہا ہے، ادھر ادھر گھوم رہا ہے، کپڑوں کا کلف دکھاتا، پیسے والا ہے، اس ٹھلوے کی کوئی کمائی نہیں۔ یہ تو اتنا بے غیرت ہے جو بھائی کی کمائی پہ ٹکڑے توڑ رہا ہے، اس کے کلف پہ نہ جانا۔ کمائی تو اس کی ہے جو پردیس پڑھا ہے، کلف میں جو چمک ہے اس کی جدائی کی ہے جس نے بچے چھوڑ کے پردیس کاٹا ہے۔ خدا کی قسم عیدیں ہم پردیس میں رہ کر کے ہم جانتے ہیں کتنی عیدیں ہم کو میسر نہیں ہوتی ہے، کتنے تہوار ہمارے چھوٹ جایا کرتے ہیں۔ کوئی اعلیٰ حضرت کا واسطہ دے کے بلاتا ہے، کوئی غوث پاک کا واسطہ دے کے بلاتا ہے، کوئی خدا کا واسطہ دے کے بلا لیتا ہے، لیکن جانتے ہو پیارے، جب عید کے دن دنیا خوشیاں مناتی ہے، ہم کسی سفر میں ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہمیں فون کر کے کہتے ہیں تم کب آؤ گے، رونے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم ایک دن کے لیے بچوں سے جدا ہو جاتے ہیں، ہمارے بچوں کا دن مشکل ہوتا ہے، تو اس پردیسی کے بارے میں کیا کہو گے جس نے 10 سال سعودی میں بیٹھ کے کاٹ دیے، دبئی میں بیٹھ کے جس نے 15 سال گزارے ہیں تاکہ میرا باپ عزت کے ساتھ میری بہنوں کے ہاتھ پیلے کر سکے، بیٹیاں عزت سے رخصت ہو سکے۔ تم نے کتنی بڑی ناانصافی کی ہے، وہ دبئی سے سعودی سے پیسے بھیجتا رہا، تم کلف لگے کپڑے پہنتے رہے، جب وہ پلٹ کے آیا پھر خالی ہاتھ تم نے دکھا دیا، بیٹے کچھ بھی تو نہیں بچا ہے، پھر وہی غربت کی غربت ہے۔ او بھائی وہ تو عادی ہو چکا ہے پردیس کاٹنے کا، اس سے پوچھ تو سکی وہ کتنی راتیں رویا ہے اولاد کی جدائی میں، کتنے دن اس نے رو کے گزارے ہیں اپنے بچوں سے دور رہ کر کے۔ باپ کی ذمہ داری یہ تھی اگر وہ پردیس کاٹ رہا تھا تو وہ تیرا کفیل تھا، تیری اولاد کا نہیں، تیری ذمہ داری تھی اس کے ٹکڑے کھانے کی، شریکوں میں بانٹنے کا تجھے حق نہیں ہے۔ اس کے پیسے کو اس کے لیے بچا کے رکھتا، 10 سال کاٹ کے وہ آتا، اتنا سہارا اٹھا کے دے دیتا، بیٹے اب پردیس نہ جانا، تو نے بہنوں کے لیے 20 سال کاٹے ہیں، 10 سال کاٹے ہیں، میں نے تیری بیوی کو بیوہ کی طرح روتے دیکھا ہے، تیرے بچوں کو یتیم کی طرح بلکتے دیکھا ہے، اب بیٹے بچوں سے جدا نہ ہونا۔ لیکن ہماری بے غیرتی اور ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ جب پردیس سے لوٹ کے آتا ہے خالی ہاتھ دکھا کے کہتے ہیں جو تو نے دیا تھا ہاتھوں ہاتھ خرچ ہو گیا۔ اور یار بتا تو صحیح یہ انسان ناانصافی کیوں کی ہے؟ ہر بات کی ذمہ داری ہے، اسلام کا قانون ذہن میں رکھیے گا، اسلام تو یہ کہتا ہے جب بچے جوان ہو جائیں ان کا نقصہ باپ کے ذمہ نہیں رہتا ہے۔ کیوں کہا اسلام نے اس بات کو؟ آخر اسلام بھی تو کہہ سکتا تھا کہ 25 سال تک باپ بیٹے کو پالے گا، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا 20 سال پالے، لیکن اسلام نے یہ کہا ہے جب بچے جوان ہو جائیں ان کا نان و نفقہ، ان کا کھانا پینا، ان کا خرچہ باپ کے ذمہ نہیں ہوتا ہے۔ گویا اسلام مزاج دے رہا ہے جب تیرا بچہ سمجھ بوجھ کے لائق ہو جائے تو پھر اسے اس کے پیروں پہ کھڑا کر دو تاکہ آنے والے دور میں یہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ جب یہ نکاح کرے تو اسے چوری کرنی نہ پڑے، اسے بیاض نہ لینا پڑے، اسے سود کا کاروبار نہ کرنا پڑے، اسی کو اس کا حق نہ ماننا پڑے، اس کو قتل و غارت گری نہ کرنی پڑے۔ اپنے بچوں کو پیروں پہ کھڑے کر دو، خدا کی قسم آدھی بیماریوں کا خود بخود جنازہ نکل جائے گا اور تم بھی یہ کہو گے واہ کیا اچھا ہوا ہے ہم نے محمد کا دامن کیا تھاما، ہماری دنیا بھی سنور گئی ہے، آخرت بھی سنور گئی ہے۔ کیا حالات پر گفتگو ہے مفتی صاحب؟ مسلک اعلیٰ حضرت بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا
गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा सर, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा सर। गुस्ताखे नबी की एक सजा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम का पैगाम दे रहे मुफ्ती साहब। तवज्जो है सारे लोगों की? वाह 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 वाह। थके तो नहीं है अभी? चलूं आगे? जरा दोनों हाथों को उठा करके एक बार जलसों में मैंने आपसे पहले कहा है, मुफ्ती हम्माद हालात और वक्त नहीं, उम्मत मरहुमा की दुखती हुई नब्ज पे उंगली रख करके तकरीर करता है। जो वक्त की जरूरत है, जरा दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। क्या बात है मुफ्ती साहब। मैं मानता हूँ औलाद सारी प्यारी होती है माँ बाप की। औलाद के लिए माँ बाप इस तरह है जैसे हथेली के लिए 5 उंगलियां। अगर कोई छठी उंगली निकल आए अंगूठे में, अगरचे वो हिस्सा हाथी का होती है, लेकिन अगर रहती है तो ऐब पैदा करती है, और काटते हैं तो दर्द होता है। नौजवान बेटों से कहूंगा, अपने बाप पे बोझ ना बनना, अपने पैरों पे खड़े हो, अपने पैरों पे खड़े हो। और अगर जिम्मेदारी माँ बाप पे है तो उनसे गुजारिश है इंसाफ करो। मैंने ये सबक बरेली के अहमद रजा की मां से पढ़ा है। पढ़ो ना आला हजरत को। गधे हैं जो ये कहते हैं, बल्कि गधे से बदतर हैं जो ये कहते हैं आला हजरत काफिर बनाने की मशीन है। शर्म नहीं आती है? पढ़ के तो देख, आला हजरत को पता चलेगा इमाम इश्क व मोहब्बत की जात क्या है। आपके भाई अल्लामा हसन रजा हज के लिए जा रहे हैं, पानी का जहाज चलता था, तवज्जो है ना, पानी का जहाज चलता था, तो कई कई महीने के भी सफर हो जाते थे। बाद वाली कश्तियां होती थी, हवा जिधर की चल गई उधर ही कश्तियां चल जाती थी, कभी उल्टी भी तो कभी लंगर डाल के रोकी, कभी पर्दे हटा के रोकी। ये दस्तूर उन कश्तियों का था। लेकिन मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं। जब अल्लामा हसन रजा जाने लगे और सरकार आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान अपने भाई का बैग उठा के छोड़ने के लिए आए, तो जो हाजी जा रहे थे ना उस वक्त में, तवज्जो है ना, सुन रहे हैं ना सारे लोग, मैं चाहता हूं अगर 4 कतरे पसीना मेरा गिरे तो 1 कतरा गुलामों का भी बहे, ताकि कयामत में यह कहने के लिए जगह हो जाए, अगर मौलवी ने आके 4 कतरे बहाए थे हुजूर, हमने भी आपके लिए 1 कतरा बहाया था। तवज्जो है सारे लोगों की? अभी थके नहीं है ना? सरकार आला हज़रत छोड़ने के लिए गए, लेकिन जब भाई से रुखसत होने लगे ना, तो लिखा गया है कि जाने वाले इतना नहीं रो रहे थे जितना मेरा इमाम रो रहा था। लोग ना कई बार कहते हैं कि क्या है मदीने में, क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। हम बिलावजह में इश्क का इमाम तो नहीं कहते, राज है इसमें भी, राज है इसमें भी। खुदा की कसम, इस दौर का अगर 13वीं सदी का किसी को गजाली, कितनी 13वीं सदी का अगर किसी को वैस करनी देखना हो ना, तो मेरे इमाम अहमद रजा को जाके देखें। अपने दौर का वैस करनी है मेरा इमाम। हाँ, हो सकता है किसी को भारी लगे ये जुमला, लगे घर आना चाय भी पिलाएंगे और सारी शिकायतें भी दूर करेंगे इंशाअल्लाह। कैसे? पढ़े जरा। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, देखने की है सारी बहार। बहार लगना चाहिए ना कि सिर्फ मौलवी नात नहीं पढ़ता, ये मजमा भी नात पढ़ता है। ये देखने की है सारी बहार आंखों में। पढ़े उवैस करनी को पहले। कौन उवैस है? मेरे महबूब को कभी नहीं देखा, लेकिन इश्क कितना है। जो भी मदीने से आता उसका हाथ पकड़ के कहते कहाँ गए थे? कहा हज करने। कहा फिर तो तुमने मेरे महबूब को भी देखा होगा। वो कहते हाँ देखा। तो आप फरमाते ला तेरे पैर चूमूं, तेरे तलवों ने मेरे महबूब का शहर चूमा है। तेरी आंखें चूम लूं, तूने इन आंखों से मेरे महबूब का जलवा देखा है। बैठाते, ऊंटनियों का दूध दुलते, उसको पिलाते, उसकी मेजबानी फरमाते, खिदमत करते, फिर रुखसत करते। इधर इमाम को देखें,
کوئی حج کر کے بریلی شریف آتا، میرا امام کہتا میرا جی چاہتا ہے تیرے تلوے چوم لوں، کیونکہ تیرے قدموں نے میرے شہر نبی کے زمین کو بوسہ دیا ہے۔ یہ عشق کا معاملہ، یہ عشق کا معاملہ۔ اور فرمایا کرتے تو تمہاری آنکھیں چومیں کیونکہ تم نے در حبیب دیکھا ہے، در حبیب دیکھا، عشق دیکھیے دونوں طرف سے، عشق دیکھیے، یہ بھی بن دیکھے دیوانے، وہ بھی بن دیکھے دیوانے، لیکن عشق کی آگ ہے، دونوں طرف لگی ہے، ادھر لگی عشق کی آگ، ماں کے پیر دبا رہے ہیں۔ توجہ ہے، نوجوان بہت غور سے میری بات سنیں گے انشاءاللہ۔ ختم کر لو تقریر، سنیں ذرا توجہ کریں، پیر دبا رہے ماں کے، دباتے دباتے نا آنسو کا قطرہ گرا، ماں تھی نابینا، ماں ہوتی ہے، آنسو کی گرمی سے نا بیٹے کے سینے کے درد محسوس کر لیا ماں نے۔ حکیم بھی نبض پکڑتا ہے تب بتاتا دھڑکن کتنی تیز ہے، ماں تو سب سے بڑا حکیم ہوتی ہے نا۔ بیٹے کی آنکھ کا آنسو ماں کے قدموں پہ گرا، اس کی گرمی سے ماں سمجھ گئی میرے بیٹے کا دل تڑپ رہا ہے۔ نابینا ماں کہتی ہے ویس جی امی بے قرار لگ رہے ہو بیٹے، کیا بات ہے؟ امی آج اگر نہ گیا نا شہر نبی تو میرا کلیجہ درد سے پھٹ جائے گا۔ یہ ماں سے کہہ رہے، ماں اگر آج بھی اجازت نہ ملی نا تو میرا کلیجہ درد سے پھٹ جائے گا۔ امی اجازت دیں۔ ماں نے کہا لال تجھے پتا ہے نا تیرے سوا کوئی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ماں بن پانی کے گزارا تو ہو سکتا ہے لیکن بن یار کے میرا گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ ماں اجازت دینا، ماں تو ماں تھی، کہنے لگی ٹھیک ہے پھر اگر دیوانگی اتنی زیادہ ہے نا ایسا کر بیٹے میرے کھانے پینے کا انتظام کر دے۔ آپ نے پانی رکھ دیا ماں کے سرہانے، جو کھانے کا سامان تھا وہ رکھ دیا، امی یہ رکھا ہے، بیٹے کب تک آنا ہے ماں تو بتانا۔ ماں نے کہا بیٹے سورج چھپنے سے پہلے آ جانا۔ بات رات میں ہو رہی ہے، اگلے دن سورج چھپنے سے، سمجھ رہے نا، سورج چھپنے سے پہلے آ جانا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے امی۔ آپ نے ساری تیاریاں ماں کے پاس کی اور اس کے بعد سامان رکھ کے پھر قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ تو قافلے کو تو اپنی جب بھی پہنچنا تھا لیکن میرے نبی کے اویس کے پاس لیمیٹڈ وقت تھا۔ قافلہ قیام کے لیے ٹھہرا لیکن دیوانہ نہیں رکا گئے، دوڑ لگا دیتی ہے، قافلہ پیچھے رہ جاتا ہے، دوڑ لگی ہے اویس کرنے کی، چلتے چلتے راہوں میں پیروں کی جوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ننگے پیر دوڑ رہے ہیں، پیروں میں چھالے پڑے، لیکن خدا کی قسم یہ پیر کے چھالے یار کی نظروں سے دوری کی رکاوٹ کا سبب نہ بن سکے، دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ جب شہر نبی آیا ہے خدا کی قسم بار بار جی چاہتا تھا قربان ہونے کو۔ بچوں کو دیکھا قریب بلایا، کہا آؤ تمہیں سینے سے لگا لو۔ بچے چہرہ دیکھ رہے ہیں، کون ہے یہ دیوانہ جس کے بالوں پہ مٹی ہے، کپڑوں پہ گرد لگی ہے، عجیب عشق کی داستان لگ رہی ہے۔ سینے سے لگا کے کہتے ہیں بچوں تم کتنے نصیب والے ہو، تم اس شہر میں سانسیں لیتے ہو جس شہر میں میرا یار رہا کرتا ہے۔ بچے حیرت سے تک رہے تھے، پھر کہنے لگے یار بتاؤ تو میرا محبوب کہاں ملے گا؟ بچوں نے کہا کس کی بات کرتے ہو؟ کہا جس کو دیکھ کر کے پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، اس کی بات کر رہا ہوں جو چلے طرف قرآن میں آیت بنا لیتا ہے، چادر ڈال دے تو قرآن کا زیور بن جاتی ہے، مسکرا دے تو قرآن کی آیت بنتی ہے، وہ بولے تو قرآن کی آیت بنتی ہے۔ کہ اس کا پتہ بتاؤ کہاں ملے گا؟ اللہ اکبر۔ بچوں نے بڑوں کی طرف اشارہ کیا، بڑوں کے پاس گئے، کہا حضور کہاں ہے؟ کہ مسجد نبوی میں ہوں گے یا حجرہ عائشہ میں ہوں گے۔ دوڑ کر کے مسجد نبوی کا پتہ پوچھتے ہوئے آئے ہیں۔ مسجد نبوی میں جھانک کے دیکھا، مصلی بھی خالی ہے، محراب بھی خالی ہے، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر حجرہ عائشہ کی طرف بڑھے ہیں، آواز آئی کون ہے دروازے پہ؟ کہا ایک دیوانہ آیا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے حضور سے ملنا ہے۔ اندر سے آواز ام المومنین عائشہ صدیقہ کی آتی ہے، دیوانے ابھی ابھی حضور باہر چلے گئے ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خرمن پہ ہزاروں بجلیاں گر گئی ہوں، ایسا لگ رہا تھا پوری زندگی کا بنایا ہوا نشے من ایک پل میں چکنا چور ہو گیا ہو، اور دل اویس ٹوٹا
ایسا کہ انسان کے سوا کائنات کے ذرے ذرے نے سن لیا ہو. ایسا لگ رہا تھا جیسے آج قیامت سے پہلے مدینے میں قیامت اویس کے سینے میں آ گئی ہے. بے قراری کے عالم میں چیخ نکلتی ہے. کہتے ہیں کہاں گئے ہیں میرے محبوب؟ کہاں بھی چلے گئے ہیں. کہا اچھا کب آئیں گے؟ کہا تھوڑی دیر میں آ جائیں گے. کہتے ہیں اچھا جی آقا نبی ہے، میرا جی چاہتا ہے اس زمین کو دیکھو جہاں میرا محبوب بیٹھتا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں پردے میں ہو گئی. میں نے کہا اچھا آ جائیے. جب دیوانہ اندر آیا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اویس قرنی کا عالم یہ تھا، کبھی حضور کی مسند کو چوم رہے ہیں، کبھی چٹائی کے دھاگوں کو چوم رہے ہیں، کبھی محراب سے لپٹ کے رو رہے ہیں، کبھی منبر پہ بے ہوش ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، کبھی دیوار سے لپٹ رہے ہیں. یہ دیوانگی دیکھی. خبر بھیجی ام المومنین نے اس دیوانے سے جا کے کہو اگر اتنا ہی عشق ہے تو ٹھہر کیوں نہیں جاتا ہے، رک کیوں نہیں جاتا ہے. کہتے میری مجبوری ہے ورنہ پوری زندگی اس کی راہوں میں بیٹھ کے گزار دیتا، میں ٹھہر نہیں سکتا، وقت نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے واپس پلٹنے لگے. روتے روتے کہتے ہیں میرا محبوب آ جائے تو میرا سلام کہہ دینا. یہ کہتے اویس قرنی تو چلے جاتے ہیں لیکن خدا کی قسم خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. میرا محبوب تشریف لاتا ہے. آقا کریم اندر آئے ہیں، لمبی لمبی سانس لے کے فرماتے ہیں عائشہ بتاؤ تو صحیح کیا کوئی آ کر کے گیا ہے؟ آقا کریم نے اتنا کہا جی یا رسول اللہ ایک دیوانے کو دیکھا تھا، اس کے بالوں پہ مٹی لگی تھی، کپڑوں پہ گرد لگی تھی. آقا بڑا دیوانہ تھا، کبھی آپ کی دیوار سے لپٹ کے رو رہا تھا، کبھی بستر سے لگ کے رو رہا تھا، کبھی محراب کو چوم رہا تھا، کبھی منبر کو بوسے دے رہا تھا. آقا رو دیتے گئے. آقا روئے کیوں؟ کا خوشبو بتا رکھی ہے ابھی جو آ کے گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، میرا اویس آ کر کے گیا ہے، میرا دیوانہ آ کر کے گیا ہے. کہ عمر جلدی کیجئے گا، جلدی کرو، بلا کے لاؤ. توڑا دیا صحابہ کو لیکن وقت کم تھا اویس قرنی کے پاس. اللہ اکبر، تک حد پار ہو چکی تھی مدینہ شریف کی. پلٹ کے عمر آ جاتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو جا چکے ہیں، کہیں نہیں ملے ہیں. میرے نبی کی آنکھ میں آنسو ہے. پھر دیکھو اویس قرنی کھڑا رکھے ہیں، جیسی گھر تشریف لائے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی ہے. ماں ماں ہوا کرتی ہے، آہٹ ہوئی. ماں نے پہلے ہی کہہ دیا آ گئے اویس بیٹے. کا جی امی، کا جلدی آپ بتا جس کے لیے تڑپتا رہا اس یار کا چہرہ کیسا تھا؟ جب وہ تجھ سے بات کر رہے تھے تو لب کیسے ہل رہے تھے؟ اب بتانا تو صحیح کہ جب پلکیں اٹھاتے تھے تو کیسے لگتے تھے، جب مسکراتے تھے تو کیسے لگتے تھے؟ تڑپ جاتے ہیں. کہتے امی میں جسے دیکھنے گیا تھا اسے دیکھ نہ سکا. ماں نے کہا لخت جگر کیوں نہیں دیکھا؟ کہ تو نے شام تک کی مہلت دی تھی، میرا یار کہیں جا چکا تھا، اگر ٹھہر جاتا تو تیرا وعدہ ٹوٹ جاتا، اور اگر وعدہ پورا کرنا تھا تو محبوب کو چھوڑنا تھا، کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا. ماں تو وہ ہے، اگر تو روٹ ہے تو مدینے والا بھی روٹ جاتا ہے، کعبے والا بھی روٹ جاتا ہے. ماں تیری رضا کے لیے میں یار کے چہرے کی دیدار کی قربانی دے آیا. ماں نے جھولی پھیلائی، کہا اویس آ جا. ماں نے سینے سے لگایا، کہا سننا باغا تیری ماں کہتی ہے سارا زمانہ مدینے والے کی باتیں کرے گا لیکن منبر پہ مدینے والا تیری باتیں کر کے زمانے کو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان امام حسین. واہ واہ واہ. جو ہے اور میرے نبی نے کیا تذکرہ منبر پہ کھڑے ہوئے. میرا ایک دیوانہ ہے اویس. ملاقات ہوگی عمر کی، ہاں ملاقات ہوگی. تم میں جو ملاقات کرے نا میرا کرتا دینا اور اس سے کہنا میری امت کے لیے دعائے مغفرت کر دے. خدا کی قسم بڑی ذات ہے حضرت اویس قرنی کی، بڑی ذات ہے. پورا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، میں عشق کی جھلک دکھانا چاہتا تھا. ایک آگ ادھر لگی ہے اور ایک آگ بریلی میں لگی ہے. بریلی میں لگی ہے. میرا امام بریلی شریف آیا، بریلی شریف سے مدینہ شریف. بتا رہا ہوں میں عشق کا معاملہ کیا ہے. خدا کی قسم بھائی جا رہے ہیں علامہ حسن رضا، تو جانے والوں سے زیادہ میرا امام رو رہا ہے. جانے والوں نے کہا کہ اگر اتنی بے قراری ہے تو پھر آپ کیوں نہیں چلتے؟ تو میرے امام کے جملے جانتے ہو کیا تھے؟ سنیں سارے غور سے. کہا حج پہ کون جائے گا یہ فیصلہ ہماری ماں کرتی ہے. یہ فیصلہ ہماری ماں کرتی ہے. اور اس بار باری میرے بھائی حسن کی تھی.
میری ماں نے انتخاب حسن کا کیا ہے تو میں لاکھ بھی تڑپوں، ماں کی مرضی کے بغیر مدینہ نہیں جانا ہے یہ عشق میں ماں سے کرتے یہ فیصلے؟ یوں ہی کوئی اعلیٰ حضرت نہیں بنا کرتا ہے، یوں ہی نہیں بنتا کہ یہ فیصلہ ماں کرتی ہے۔ روتے ہوئے گھر آئے، پھر ماں تو ماں ہوتی ہے نا، جب آئے نا روتے ہوئے تو ماں پہلے بیگ لے کے دروازے پہ آ گئی، دروازے پہ امی یہ کیا ہے؟ کہنے لگی بیٹے مجھے پتا تھا کہ جب تو بھائی کو چھوڑنے جائے گا نا تو تو برداشت نہ کر سکے گا، میں تیری ماں ہوں، تجھے بہتر جانتی ہوں، مجھے پتا ہے تو بے قراری میں تڑپے گا۔ کہا بیٹے خالی حسن نہیں، تم بھی اپنے بھائی کے ساتھ مدینے جا رہے ہو، ماں بھی تو ایسی ہو نا، تم بھی ماں کے ساتھ بھائی کے ساتھ۔ آج کہہ دیتا ہے نا تمہیں کیا پتا ہے، اماں سے کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا ہے؟ خدا کی قسم ماں کے دل کو سمجھو نوجوانوں، میں سب سے گزارش کر رہا ہوں ماں کے دل کو سمجھو، ہے نا؟ کہہ دیتے تجھے کیا پتا ہے، تو منہ بند رکھ، تو کیا جانے یار، تو جب 7 سمندر پار تھا نا اور رات کے 3 بجے تیرے پیٹ میں درد اٹھا تھا، تو نے گھر فون نہیں کیا تھا، تو نے کوئی تار نہیں بھیجا تھا، تیرا خط نہیں آیا، لیکن ماں اپنی بے قراری سے سمجھ گئی تھی میرا بیٹا پردیس میں بے چین ہے، وہ 3 بجے اٹھ گئی اور فجر کا انتظار کرنے لگی۔ فجر پڑی تیری ماں نے اور اٹھتے ہی کہا تیرے باپ سے جلدی فون لگاؤ۔ اس نے کہا بات کیا؟ کہا میں 3 بجے سے سوئی نہیں۔ باپ نے کہا تو کیا ہوا؟ کہا لگتا ہے میرا بیٹا بیمار ہے۔ باپ سمجھاتا رہا تم کو ایسے ہی گمان ہوگا، وہ سکون سے ہے، لیکن جب فون لگا گھنٹی بجی تم نے فون اٹھایا۔ ماں نے کہا کیا حال ہے بھورا، میرے گڈو کیا حال ہے؟ تم نے کہا امی ٹھیک ہوں۔ کہا جھوٹ نہ بول، سچ بتا تجھے ہوا کیا ہے؟ پھر تمہاری بھی آنکھ میں آنسو آئے۔ تم نے کہا 3 بجے سے ماں تڑپ رہا ہوں، پردیس سے کوئی دوا دلانے والا نہیں۔ وہ یار ماں تو ماں ہے جو 7 سمندر پار تیرے درد کو بنا خبر کے جان لیتی ہے، تو سامنے بیٹھی ماں سے کہہ رہا ہے تو کیا جانے، تو کیا جانے؟ وہ یار کبھی اس سے اس لہجے میں بات نہ کرنا، خدا کی قسم تیری سب سے بڑی سائنٹسٹ ذات ماں کی ذات ہے، تیرے لیے سب سے بڑی ڈاکٹر ماں کی ذات ہے، تیرے لیے سب سے بڑی پیر تیری ماں ہے، تیرے لیے سب سے بڑی طبیب تیری ماں ہے، تیرے لیے سب سے بڑی ولی تیری ماں ہے۔ فرمایا گیا ایک طرف 70 ولی بیٹھ کر کے تیرے لیے بد دعا کرے اور ایک طرف تنہا ماں بیٹھ کر کے تیرے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ 70 ولیوں کی ٹال دے گا، لیکن تیرے حق میں اٹھنے والے ماں کے دعاؤں کے ہاتھوں کو نہیں ڈالا جائے۔ ہو کدھر مرحبا، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ابھی تھکے تو نہیں ہے نا؟ میرا وقت پورا سا ہو چلا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا سفر اور ہو جائے، چلوں آگے۔ یہ عشق کا امام، ماں نے دے دیا سامان، پہنچ گئے مدینہ شریف۔ مدینہ شریف آ گئے، مدینہ شریف میں آ کے علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی آپ کے گھر پہ قیام فرمایا مدینہ شریف۔ علامہ ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں کہ جتنے دن اعلیٰ حضرت مدینہ شریف میں رہے میں نے آنکھیں سوکھی نہیں دیکھی، غم حبیب میں آنکھیں بھیگی رہتی تھی۔ الگ الگ نتیجے ہیں نا، ایک شعر پڑھا جاتا لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، جاتا بھی کیسے جب آقا نے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا کی قسم چیئرمینوں سے اچھے تو یہ زمیندار ہیں۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں کرسی وہاں ڈال کے تم سے بات کروں، توجہ ہے نا؟ لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، جاتا بھی کیسے جب آقا نے، جب آقا نے، جب آقا نے بلایا ہی نہیں، یہ جا کے لوٹ آتے اور اعلیٰ حضرت فرماتے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا۔ پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، ہم سے جس نے پوچھا مولانا کدھر جا رہے ہو، ہم نے کہا مدینے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، بھائی اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس لیے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا۔ پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی یہ بریلویوں کا عقیدہ بڑا گندا ہے،
ہم سلام بھیجتے امام احمد رضا کی قبر پہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے بریلی میں کروٹ لے کے سنیوں کا عقیدہ بچایا ہے. کتنا خوبصورت عقیدہ دیا، کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ. ہاں ہائے سلامت رہیں سلامت رہیں. حالت دیکھیں آپ، یہ کہہ رہا کیا کہے سنیوں کا گندہ عقیدہ، یہ کہہ رہے حضور دیکھتے ہیں حضور دکھتے ہیں، ہم تو یہاں رات دن ڈیوٹی دے رہے ہیں. متوے جو رہتے ہیں متوے وہاں، وہ کہتے ہیں ہم تو رات دن دیکھتے ہیں، ہم نے کبھی حضور کو نہیں دیکھا. بغیر تو اپنی حقیقت تو دیکھو، تم وہاں جوتا پہن کے ٹہلتے ہو. جو جعلی شریف ہے نا، انہیں وقت ملتا تو یوں پیر رکھ کے اس پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ جگہ خالی ہوتی ہے تو سگریٹ پیتے وہاں کھڑے ہو کر کے. میں نے کہا بے ادبوں کو حضور نہیں دکھائے جاتے، ادب والوں کو حضور دکھائے جاتے، ادب والوں کو حضور دکھائے جاتے. ایک تم ہو، ابھی تم نے ویڈیو دیکھی ان بے غیرتوں کی، کسینوں کا ادغاٹن انہوں نے کیا، شراب کے اڈے ان بے غیرتوں نے کھولے، جوئے کے اڈوں کا ادغاٹن یہ بے غیرت کر چکے ہیں اس عرب کی زمین پہ، عیاشی کے اڈے انہوں نے گرم کر دیے. غیرت نہیں آتی ہے مسلمان کہلاتے ہوئے. میں تو ان کو یہود کی ناجائز اولاد کہتا ہوں. ادھر فلسطین میں بچے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں اور عرب کے عیاش شراب کے نشوں میں ڈوب رہے ہیں. وہاں بچیوں کے سر پہ رکھنے کے لیے دوپٹہ رکھی ہے، ان کے کسینوں کی بھیڑ کم نہیں ہو رہی ہے. وہاں فلسطین کے بچوں کو ایک گھونٹ پانی نہیں، ان عیاشوں کے دسترخوان پہ شرابوں کے جام لوٹے جا رہے ہیں. کون سا جواب مصطفیٰ کو دو گے؟ کیا تم بھول گئے ہو امت کا کیا یہی تقاضا ہے کہ ادھر امت پیاسی مرتی رکھے اور تم عیاشی میں ڈوبتے رہو؟ کس پاکستان کو اسلامی ملک کہتے ہو؟ میں ان پاکستانیوں کی اگر بات کروں، کتنے بغیرت ہیں یہ ویزے لے جا کر کے سعودیہ میں جا کے بھیک مانگنے والی قوم، اپنے ہی شہر کی بیٹیوں پر عیاشیوں میں گڈیاں لٹانے والی اور ان کو نچا کر کے پیسے اڑانے والی پاکستان کی بغیرت قوم کو غیرت آنی چاہیے. تم سے اچھے تو ہمارے ہندوستان کے لوگ ہیں. خدا کی قسم اگر کچھ بھی رکھی ہے، رات کو مسلح بچھاتے ہیں، جہاں اپنے لیے مانگتے ہیں اس سے پہلے فلسطین کے کمزوروں کے لیے دعائیں مانگا کرتے ہیں. مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ بہت بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس ٹک ٹاک نے، اس ریل نے تباہ کر ڈالا ہماری قوم کو. ٹکوں کے لیے نشہ چڑھا ہے، بیٹیاں کپڑے اتار کے ریل پہ آ گئی. بھول گئے ہم لوگ ایک بیٹی کی عزت کے لیے محمد بن قاسم نے سمندر کا سینہ چیر کر کے پار کر کے ایک بیٹی کی حفاظت کی تھی. جس بیٹی کی عزت اتنی اہم تھی آج ٹک ٹاک پہ بک گئی، اور ابا بھی کہہ رہا حضرت 1.5 لاکھ فالوور ہے بیٹی کے. آگ لگے تیری بیٹی کے فالوور اور تیری سوچ میں، کوئی نتیجہ نہیں. مرے گی نا کوئی کفن دینے نہیں آئے گا. لگا ٹک ٹاکر پہ کتنے تیرے فالوور ہیں. نوجوانوں دھوکے میں نہ آنا. میری قوم کا 90% بیڑا غرق کر دیا کہ اس موبائل بازی نے. برا نہ مانیے گا، یہ کڑوی سچائی ہے. اگر کل ہوا بھی ہے تو ایسے ایسے فلٹر مار رہا کہ قطعی ابا کوئی پہچان نہ ہو رہی ہے، گھر کا ہی اللہ کے پڑوس کا ہے. غلط کہہ رہا ہوں میں ایک بات آپ کو بتا دوں، میری تقریر میں لمبا خطبہ نہیں ملے گا، میری تقریر میں شعر و شاعری نہیں ملے گی. میں اپنے وقت کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ میرا وقت آپ نے خریدا ہے، قیمتی ہے آپ کے لیے. میں اپنے اس وقت میں آپ کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں آپ گھنٹوں سے یہاں بیٹھے نا ایک سبق لے کے چلے جاؤ، ایک سبق لے کے چلے جاؤ. میری قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس موبائل نے. جنہیں IAS کی تیاری کرنی تھی وہ ویڈیو بنا رہا، کوئی کتے کے ساتھ، کوئی پلے کے ساتھ، کوئی بلی کے ساتھ، کوئی ٹرین پہ ٹنگ کے، کوئی چھت پہ لٹک کے. کیا ہے؟ فالوور بڑھ جائیں. بیٹیوں کے دوپٹے اتر گئے. تم تو گانے کی بات کرتے ہو، فیشن شو میں بیٹیاں اتار کے کہتے ہو کہ میری
بیٹی کے 1.5 लाख फॉलोवर है। मैं तो ये कहता हूँ इस्लाम तो इसको भी गवारा नहीं करता है तेरी बेटी घर में कुरान पढ़ती हो और उसकी आवाज मोहल्ले में किसी के कान में चली जाए। इस्लाम इसकी भी इजाजत नहीं देता है तेरी बेटी नकाब के अंदर रह करके नात घर के अंदर पड़े और घर के बाहर उसकी आवाज जाए। बता तो सही जो इस्लाम इतना मोहतात हो कि बेटी की नात की आवाज को आंगन से बाहर नहीं जाने देता और तेरी बेटी को टिकटॉक पे दुपट्टा उतारने की इजाजत कैसे दे देगा? कैसे कह देते हो फकरे बेटी के 1.5 लाख फॉलोवर है, एक मौत झटका देगी, खुदा की कसम सब धरा का धरा रह जाएगा। लात मार दो दुनियादारी को, कुरान को अपनाओ, दीन को अपनाओ, इस्लाम को अपनाओ, फिर मरो। जब कब्र में जाओगे तुम्हारा जनाजा कहेगा नैत में इसके रुके शाह का दाग लेके चले, अंधेरी लाश सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम के रागे खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बंद करो ये तमाशे, बेड़ा गर्क हो गया। क्या मिला टिकटॉकर पे? लाइक मिल गए। सभी उठ के चेक कर रहे कितने सब्सक्राइबर हो गए, कितने लाइक हो गए, कितने लोगों ने कमेंट किया। क्या फर्क पड़ता कमेंट की औकात? हवाओं में लिखी जाने वाली लाइनें, इसे कमेंट कहते हो? खुदा की कसम कमेंट वो है जो मेरे नबी ने किया। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, जो दिन को कह दिया सब तो वो रात हो के रही, इसे कहते हैं कमेंट। ये क्या किसी ने लिखा डाला खत्म खत्म। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कभी कभी आप भी देखते होंगे मुस्लिम कहलाने वाली बेटियां सोशल मीडिया पे नंगी हो गई और बाप फख्र कर रहा है। मर जाना चाहिए गैरत से, मर जाना चाहिए। फख्र की बात नहीं, ये गैरत की बात है, गैरत की बात है। एक बेटी पकड़ी थी राजा दाहिर, कैद कर लिया, उसने खून से खत लिखा अपना हज्जाज बिन यूसुफ के पास और लिखने के बाद उसने कहा था कि सुन तू महल में लेटा है और यहाँ 4 दीवारी में अगर मेरी इज्जत लुट गई ना, कयामत में तेरी कलाई पकड़ के महबूब की सामने ला के कहूंगी आका ये महल में मौज करता रहा और वहां 4 दीवारी में मेरी इज्जत लुटती रही। बता हुजूर को क्या जवाब देगा? जबकि हज्जाज बिन यूसुफ के पास मजबूरी थी, फौजें अपने महाज पे गई हुई थी, कोई सिपाही उसके पास नहीं था, खत लेके चक्कर लगा रहा था। क्या होगा, अब क्या करूं? भतीजे की नजर पड़ गई। आज 20 साल का भी हो जाता, अम्मा कह रही है अभी लल्ला ने देखा ही क्या है। 25 का भी हो गया तो अब्बा कह रहा बालक ही तो है। जब पुलिस हथकड़ी डाल के जेल में ले जाती है तब पता चलता है कि इसका बेटा भी जवान हो गया। हाँ, एक दिन नेपाल में तकरीर करने के लिए गया तो बड़ा अधिकारी था, कोई IAS अधिकारी था, वो मिलने के लिए मुझसे आया। उसने कहा कि तुम्हारे लेक्चरर से मुझे मिलना है। उसने मुझसे आके 4 बातों में बात कही। उसने कहा मैं भी मौलाना आपको सुनता हूं। मैंने सोचा कि शायद आपसे ये बात कह दूं तो कौम सुन ले, आपकी गुफ्तगू में संजीदगी होती। मैंने कहा बात क्या है बताएं सर। कहने लगे जितने बॉर्डर पे नशे के साथ पकड़े जाते हैं वो नौजवान मुसलमान ही क्यों होते हैं? मुझे बताओ क्या और कोई बिजनेस नहीं रह गया था? पेट पालने के लिए कोई और धंधा नहीं बचा था? मंशियात फरोख्त करने चले बॉर्डर पे। तुम्हारा क्या जाता, तुम्हें कौन जानता है? औकात क्या है तुम्हारी? लेकिन जब नाम उमर होता है, जब नाम अली होता है ना, तो उंगली सीधी मेरे महबूब की तरफ उठा करती है। कम से कम अपनी गैरत नहीं करते तो मदीने वाले की तो हया करो। तुम्हें कोई नहीं कहता कुछ भी, क्योंकि ना तुम्हारे बाप का नाम और निशान है, ना तुम्हें कोई जानता है। तुम्हें देख के कहता आखिर ये मुसलमान इतने गंदे क्यों होते हैं? इस दिन के लिए ताइफ के पत्थर खाए थे नबी ने, क्यों डूब गए हम नशे में जाकर के? वो भाई रब ने तुम्हारे लिए शराब तहूर का इंतजाम किया, तुम उस नशे में डूब गए जिसे पी के नालियों में पड़े रहते हो। तुम्हारे लिए तो रब ने पाक शराब का जन्नत में इंतजाम किया। नौजवानों, उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह यहां ऐसा कोई नौजवान नहीं होगा जो नशे के करीब जाता होगा, और अगर जाता भी हो ना तो आज सच्चे दिल से तौबा कर देना।
اللہ تیرے محبوب کے لیے کبھی زندگی میں ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا جو لوگ مجھے دیکھ کے تیرے محبوب کے بارے میں بات کریں. کرتے انشاءاللہ وعدہ؟ یہ کون لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ذرا بتاؤ تو دیکھو ذرا, اور پھر سون کے بھی دیکھنا کہیں ہاتھ تو نہیں رہی ہے بغل شغل میں سے. شراب کو ہاتھ لگائیں گے نہیں لگائیں گے انشاءاللہ؟ سارے ہاتھ اٹھا لیں تاکہ اس میں راز رہ جائے پینے والوں کا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو اٹھا رہے وہ پیتے ہیں. اللہ کریم ہے, بندوں کی پردہ داری کو پسند فرماتا. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں ذرا ہاتھ نیچے کریں, 2 منٹ بعد سن لیں. چلوں آگے نا, تھکے تو نہیں ہے نا؟ میری عادت حضرت تھوڑی سی یہ بھی ہے, میں زبردستی کسی پہ تقریر تھوپتا نہیں. میں چاہتا ہوں جتنی دیر سن سکیں اتنا سنیں, بس یہی مزاج ہے میرا. 15 منٹ میں آپ کا دل بھر جائے ختم. قرآن ہو, نعت ہو, حضور کی باتیں ہوں, یہ تبھی اچھی لگتی ہیں جب دل کرے. مجبور ہو کے تو کسی پہ تھوپنا اچھا ہی نہیں لگتا ہے نا؟ میری بات صحیح سن رہے ہیں نا؟ اللہ پردہ پوشی فرماتا ہے. سنیں ہمارا رب کتنا پیار فرماتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ, بارش نہیں ہو رہی, ساری قوم کو لے کر کے آگئے میدان میں. دعا کرنے والا نبی, آمین کہنے والی امت ہے, لیکن بارش پھر بھی نہیں. طور پہ گئے, اللہ بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ رب نے فرمایا موسیٰ ایک اتنا گناہگار امتی ہے تیرا کہ 40 سال سے اس نے ایک سجدہ نہیں کیا. میں رات و دن نافرمانی کرتا ہے, روٹی ہماری دی ہوئی کھاتا ہے, ٹکڑے ہمارے کھا رہا ہے, لیکن کبھی ہمیں اس نے سجدہ ہی نہیں کیا. جب تک وہ اس محفل میں رہے گا کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی. سمجھ رہے میری بات؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے, کھڑے ہوئے, مجمع کی طرف خطاب فرمایا, لوگوں تم میں کوئی ایک ایسا بندہ ہے جس نے 40 سال سے اپنے رب کو سجدہ ہی نہیں کیا. اللہ اس وقت تک کسی کی دعا قبول نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ یہاں سے نکل نہ جائے, ہے نا؟ جب تک وہ بندہ یہاں سے نکل نہ جائے. جب اتنی بات کہی نا تو جو تھا اتنا بڑا مجرم اسے خیال آیا, اس نے کہا مالک تو نے 40 سال پردہ ڈالا ہے, آج اور پردہ ڈال دے. میں توبہ کرتا ہوں مالک, آج کے بعد میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اللہ اکبر. جیسے اتنا کہا آنسو آنکھیں بھیگی, ایک آنسو ٹپک کے پلک سے نیچے آیا. اللہ نے جھماجھم بارش شروع فرما دی ہے. موسیٰ کلیم اللہ کبھی مجمع کو دیکھتے ہیں, کبھی برستے بادل کو دیکھ رہے ہیں, سوچ رہے نہ کوئی آیا نہ گیا, بارش کیوں ہو رہی ہے, پھر طور پہ جانا ہوا ہے. مالک راز سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ کہہ رہا تھا نا کہ گناہگار بندہ ہے, جب تک وہ نکلے گا نہیں دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ کوئی گیا بھی نہیں, نکلا بھی نہیں, کوئی آیا بھی نہیں, کیوں بارش نہیں, کیوں بارش ہو گئی؟ رب نے فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش نہیں کر رہا تھا نا, اسی کی وجہ سے میں نے بارش کر ڈالی ہے. یا اللہ ایسا کیا ہوا؟ کہ موسیٰ جب تو نے اعلان کیا نا کہ نکل جائے میری محفل سے جس نے 40 سال سے رب کی نافرمانی کی ہے, تو اس نے آ کے بھگو کے مجھے دل سے آواز دی تھی. موسیٰ میری غیرت کو جب شباب پہ آئی ہے, میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اپنا دوست بنا لیا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ بتا تو صحیح, کم سے کم مجھے تو بتا دے کہ وہ بندہ کون ہے تیرا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی. تو رب نے کہا موسیٰ جب وہ دشمن تھا تب ہم نے پردے ڈال رکھے تھے, اب تو وہ دوست ہو گیا ہے. اور سن, جب ہم دشمن کے پردے نہیں ہٹاتے تو ہم دوستوں کے آگوں سے پردے کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ تاج الشریعہ تاج. سارے لوگ اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیے. شہزادے شہزادے حضور منانی میاں, حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ دامت اللہ العالی کی آمد ہو رہی ہے. سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت الحمدللہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مفتی
عمران ندا خان المعروبی سمنانی میاں، شہزادہ منانی میاں پورے آن بان شان کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ حضرت انشاءاللہ کچھ دیر ناصحانہ کلمات بھی ارشاد فرمائیں گے، اس لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت کی دعا میں شامل ہو کر ہی یہاں سے تشریف لے جائیں۔ بھائی ابھی مسافر نہیں، آؤ بیٹھ جاؤ۔ اور جن حضرات کو سلسلہ رضویہ میں داخل ہونا وہ انشاءاللہ مرید بھی ہو جائیں گے۔ اجازت ہو تو چلوں تھوڑا سا آگے؟ جتنے لوگ ابھی سننا چاہتے ہیں ذرا ایک میرے ساتھ نعرہ لگا دیں، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، بستی بستی کریا کریا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے، میں نے جس عظیم المرتبہ شخصیت کا ذکر کیا بحمدہ تعالیٰ وہ شان و شوکت کے ساتھ مکمل رضوی آن بان شان کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے خاندان کا وقار اپنی اداؤں میں سمیٹے ہوئے، نگاہوں میں اس خاندان کی عفت و عظمت سمائے ہوئے، وہ ذات بابرکت حضور سمنانی میاں دامت اللہ العالی کی ذات میں منبر شریف پر جلوگر ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حضرت کے قدموں کی برکتوں کی خیرات عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ میں نے پہلے ہی کہا تھا اگر بیٹے کے چہرے میں ایسا روب ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کے چہرے میں کیسا روب ہوگا، سمجھیں ذرا۔ اور میں حضرت کو مکمل طور پہ تو جان بھی نہیں سکتا ہوں، بس اتنا جانتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں، یہ شخصیت قلندر بغداد ہے۔ ہاں، سرکار غوث پاک کا بریلی شریف سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے اور بحمدہ تعالی آج تک چلا رہا ہے، چلا رہا ہے، چلا رہا ہے۔ میں انشاءاللہ تھوڑی سی بات بیان کروں گا، میں اپنی بات پہلے مکمل کر لوں۔ حضرت تشریف لے آئے ہیں، میں زیادہ سرکار کو زحمت نہیں دوں گا، اللہ سلامت رکھے۔ تھوڑی دیر حضرت سے بھی ہمیں دعائیہ کلمات سے مستفیض ہونا حضرت کے۔ میں کیا بات عرض کر رہا تھا؟ منشیات، نشہ۔ میں نے یہ کہا تھا وعدہ کریں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ کبھی شراب کے قریب نہیں جائیں گے، سارے اٹھا لیں تاکہ پینے والوں کا بھی پردہ رہ جائے۔ شراب کے قریب نہیں جائیں گے انشاءاللہ، نہ شراب پیئیں گے، بولیں انشاءاللہ، نہ شراب بیچیں گے، نہ شراب خریدیں گے، نہ اس کی خرید و فروخت میں کسی کی مدد کریں گے، نہ کسی پینے والے کو لا کے دیں گے۔ جس چیز سے میرے نبی نے نفرت کی ہے ہم بھی اس سے نفرت کر کے زمانے کو دکھائیں۔ اللہ ہمیں ہمارے وعدے پہ قائم رکھے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تو ہم ایک انتظار کرتے ہیں کسی عمر کا کہ جب عمر اتنی ہوگی تو کامیاب ہوں گے۔ حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں بچی کا خط ہے، وہ چکر لگا رہا، نظر پڑ گئی محمد بن قاسم کی۔ ٹھیک ہے جی، کس کی نظر پڑ گئی؟ عمر کتنی تھی؟ 17-18 سال۔ کوئی عمر ہوتی ہے آج 17-18 سال؟ اللہ خیر فرمائے۔ رات کے 3 بجے تک موبائل چلا کے ہماری قوم کے نوجوانوں نے صحت ایسی کر لی، اگر کوئی صحت مند تھپڑ مار دے تو بجلی کا پنکھا بنا دے گا۔ یہ جوانی ہے ہماری اب، کیونکہ رات کے 3 بجے تک جاگنا اور 11 بجے اٹھ کے پھر پب جی میں لگ جانا، اس موبائل نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ 18 سال کا جوان ہے محمد بن قاسم۔ چچا کیا بات ہے؟ کہ بھتیجے خط آیا ہے سمندر پار سے، ایک مظلوم بیٹی نے آواز دی ہے، لیکن مجبوری ہے، فوج نہیں ہے میرے پاس، جتنے سپاہی تھے سارے محاذ پہ گئے ہیں، ادھر بیٹی قید میں ہے۔ کہا دیکھوں خط پڑھ کے؟
جب خط پڑھا نا تو 18 سال کے نوجوان کا خون جوش مارنے لگ جاتا ہے. کہا چچا آپ جائیں گے یا مجھے جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ کہا بھتیجے جب کوئی ہے نہیں تو کیا کرے گا؟ کہا اگر آپ نہیں جاتے تو اجازت دیں، میں ہاتھ پیر مار کے دیکھ لیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے تیری مرضی ہے. محمد بن قاسم خط لے کے مسجد میں آئے. جمعے کا دن اعلان کیا جمعے کے بعد کوئی نہیں جائے گا. ایک ایک بندہ مسجد میں بیٹھا رہا. آج امام صاحب مولانا یا مفتی صاحب اعلان کر دینا ٹھہر جانا مسجد میں، ذرا نماز کے بعد بات ہونی ہے. تو جتنے بڑے پیسے والا نا تو بغل میں جوتی دبا کے چپکے سے نکلے گا، کہیں سیمنٹ کی بوری نہ مانگ لی جائے، کہیں پیسہ نہ لے لیا جائے، اس لیے چپکے سے نکل جاتے ہیں پیسے والے. مگر دیکھو تو صحیح محمد بن قاسم نے کہا تھا کہ ٹھہر جانا. ایک ایک بوڑھا تو بوڑھا، جوان بچہ تک مسجد سے نہیں نکلا تھا. محمد بن قاسم منبر پہ آیا. لوگوں نے کہا بتا تو صحیح نوجوان تو نے کیوں روکا ہے ہمیں؟ کہ یہ خط ہے جو سمندر پار سے آیا ہے، دیکھو یہ خون سے لکھا ہوا خط ہے، ایک بے بس بہن نے لکھا ہے. اس کے بعد کہا سنو کہ اس خط کو؟ کہا ہاں. جب محمد بن قاسم نے خط پڑھنا شروع کیا ایک آنکھ مسجد میں ایسی لگی تھی جو آنسوؤں سے بھیگ نہیں گئی تھی. کوئی رخسار ایسا نہ تھا جو آنسوؤں سے وضو نہ کر چکا تھا. جیسی تقریر مکمل ہوئی ہے پوری مسجد میں سناٹا ہے. اب محمد بن قاسم کے جملے دیکھنا. 18 سال کے نوجوان نے کہا تھا تم نے بھی یہ بیٹی کا پیغام سن لیا ہے، میں نے پڑھ کے سنا دیا ہے. میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ میں اپنی بہن کو بچانے کے لیے جاؤں گا. تم سناٹے میں ہو، تم بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ جب اتنی بات محمد بن قاسم نے کہی تھی ایک ایک بندے نے تڑپ کے کہا تھا محمد بن قاسم یہ نہ پوچھ ہمارا فیصلہ کیا ہے، بس اتنا بتا دے اتنا وقت ہے کہ نہیں کہ گھر جا کے تلواریں اٹھا لی جائیں یا یہاں سے سیدھے سمندر پار جانا ہے. محمد بن قاسم نے کہا تھا تمہارے جذبے اور حوصلے کو سلام، اگر یہ جذبہ رہا تو اب تلواروں کی بھی ضرورت لگی ہے، لیکن جاؤ جس کے پاس جو ہتھیار ہے لے لو. چند افراد کو لے کر کے محمد بن قاسم سمندر کا سینہ چیرتا ہوا آیا اور دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کے اسلام کی کلمہ پڑھنے والی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جانے لگا. لوگوں نے ٹھہرا کے کہا تھا محمد بن قاسم ذرا رک تو سکی، اگر مار دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ تو مسکرا کے کہا تھا اگر مر جاتا تو صبر ہوتا. کہا صبر کس بات کا کہ لوگ یہ تو کہتے غیرت مند بھائی تھا، بہن کی آبرو پہ مر گیا تھا. کہا بغیرتی کی زندگی سے عزت کی موت اچھی ہوتی ہے. کہا تو 7 سمندر پار اس کے بچانے کے لیے کیوں آیا؟ کہا یہ میری بہن لگتی ہے. کہا تو رہنے والا کہاں کا؟ یہ رہنے والی کہاں کی؟ تیرا شہر کون سا ہے؟ اس کا شہر کون سا ہے؟ اس سے محبت کس لیے؟ تو محمد بن قاسم نے کہا تھا کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جن کو باپ بنایا کرتے ہیں، لیکن کچھ رشتے وہ ہیں جنہیں رسول پاک بنایا کرتے ہیں. آپ نے کہا تھا خون کے رشتوں میں دوریاں ہو جاتی ہیں لیکن رسول کے بنائے ہوئے رشتوں میں کبھی دوریاں نہیں ہوا کرتی. اللہ اکبر. یہ غیرت تھی ہماری آنکھوں کی. آج سعودی حکمرانوں کی غیرت مر گئی. تو پڑھے ان پہ بہت پہلے میرے سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نجدی یہ نکلے بھلا مدینے سے. اور دیکھنا ایک دن مفتی اعظم ہند کی دعا رنگ لائے گی اور ان کتوں کا کہیں نام و نشان نہیں ملے گا. حضور کا شہر ادب والا شہر ہے. یہ گاڑیوں سے گئے ابھی مسجد نبوی میں، گاڑیاں چلائیں انہوں نے حضور کے روزے پہ. ان کے بچے بولوں سے کھیل رہے ہیں مسجد نبوی کے صحن میں. غیرت مر گئی ان کی. انہیں سعودیوں کو اگر میں یہودیوں کی ناجائز اولاد نہ کہوں تو کیا کہوں؟ جہاں بایزید بستامی جیسا بندہ سانسیں تھام کے آتا ہے وہاں یہ جوتے پہ جوتا رکھ کے سگریٹ پیتے. غیرت نہیں آتی ہے اور مرتے یہاں ان کے ناجائز رشتے کے بھائیے. انہیں برا نہ کہا وہ امام ہے وہاں کا. آگ لگے ایسے اماموں کی امامت میں بغیر تو کوئی جنہیں نبی کی زمین کا لحاظ نہیں. ہم انہیں مصلی کے لائق نہیں مانتے. مصلی کے لائق وہی ہوگا جس کا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہوگا. سیدھی سی بات ہے. اگر درد پوچھنا چاہتے ہو تو بڑے درد ہیں ہمارے سینے میں، بڑی تکلیفیں ہیں اس کے اندر دفن ہیں. ایک ہی وقت میں ساری نہیں کہہ سکتا. لیکن دل ٹوٹا جب انہوں نے گاڑیاں مسجد نبوی میں حضور کے صحن کے سامنے گھمائی.
وہ کہتے ہیں ہمیں حضور دکھائی نہیں دیتے. دیکھیں کیسے بغیرت. دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں, دیکھنے والی آنکھیں میرے رب نے امام احمد رضا کو عطا کی ہے. علامہ ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار میرے گھر کے اندر ہیں, آنکھ میں آنسو ہیں, اچانک آدھی رات میں کہتے ہیں چلو نا یار حضور کے روزے پہ چلتے ہیں. علامہ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں مجھے سرکار اعلیٰ حضرت لے کر حضور کے روزے پہ گئے. کہتے ہیں میں بھی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں پھر اعلیٰ حضرت نے گنگنانا شروع کیا, وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کہتے ہیں یار ضیاء الدین میں مدینے سے دور تھا نا تو میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتا تھا. کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آج نقی علی کے بیٹے کے دل میں حسرت جاگ اٹھی ہے, کاش حضور سامنے ہوتے, میں ان کی پیشانی دیکھتا پھر کہتا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. میری تمنا تو یہ تھی کہ ان کی آنکھوں کو دیکھوں, تب کہوں کہ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. ان کے ہاتھ میری طرف اٹھے, ان کو دیکھ کے میں کہوں جس کو پارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا مجھے بہر سخاوت پہ لاکھوں سلام. کہ میرا جی چاہتا ہے کاش حضور سامنے آ جائے اور نقی علی کا بیٹا ان کے چہرے کی زیارت کر لے. پھر اچانک کچھ خیال آیا, مڑ کے پیچھے دیکھا تو دیوانوں کی لائن نظر آئی. کوئی قطب گھوم رہا ہے, کوئی ابدال ٹہل رہا ہے, کوئی اپنے وقت کا غوث ٹہل رہا ہے. کہتے ہیں یار ضیاء الدین کا جی آقا کا احمد رضا کی سوچ تو دیکھ, کتنی بڑی چیز مانگ بیٹھا ہے, حضور کا دیدار مانگ بیٹھا ہے, یہ اپنی اوقات بھول گیا ہے, حضور کا جلوہ مانگ رہا ہے. وہ دیکھ تو سہی ان کی گلیوں میں کتنے بڑے بڑے ٹہل رہے ہیں, بڑے بڑے تو دیکھ تاج والے ننگے سر گھوم رہے ہیں. وہ دیکھ فلاں کا ابدال ہے, وہ ایران کا قطب ہے, وہ بغداد کا تاجدار ہے, اس کو دیکھ فلاں شہر کا امام ہے. ایک ایک کر کے نام گنا رہے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہاں اتنے بڑے بڑے اور کہاں احمد رضا, یہ اپنی اوقات بھول کے اتنی بڑی چیز مانگ بیٹھا ہے. اس کے بعد روئے اور رو کے کہا تھا یا رسول اللہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جیسی اتنا کہا ہے میرے نبی کا دریائے کرم جوش میں آیا, سارے پردے ہٹ جاتے ہیں, سامنے مصطفیٰ کا جلوہ ہے. پھر میرے امام نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور میرے امام نے اسی وقت تڑپ کے کہا تھا پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل کے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. حضور آج بھی نظر آئیں گے لیکن نظر امام احمد رضا والی ہو, عشق بریلی کے امام جیسا ہو. ہاں خدا کی قسم انہوں نے کیا کہا تھا, میں نے کہا تھا سرکار ویسے کرنی, تڑپ کے ماں سے اجازت لے کے مدینے گئے. یہ عشق کی ایک تصویر ہے, اور عشق کی دوسری تصویر ہے میرا امام کہتا ہے دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھ, دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. اور جب دل جلا تو پھر کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. میں نے کہا تھا اللہ نے ہمیں نصیب والا بنایا ہے کہ ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے, ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے, یہ ہمارا مقدر ہے. اور خدا کی قسم یہ بھی بریلی کی ایک سچائی ہے, دنیا بک سکتی ہے لیکن بریلی کا قلم نہیں بک سکتا, بریلی کا قلم نہیں بک سکتا ہے. ہاں اگر آپ کہیں تو میں 10% پیروں کی صبح و شام الگ الگ بتا دوں, لیکن یہ بریلی کے پیر ہیں, جیسا ان کا ظاہر ہوتا ویسا ان کا باطن ہوتا ہے. اگر یہ محفل میں اللہ اللہ کرتے ہیں تو ان کی تنہائی میں بھی اللہ اللہ کی صدائیں آتی ہیں, کیونکہ تربیت امام احمد رضا کے گھر میں ہو رہی ہے, گھر میں ہو رہی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. نوجوانوں قرآن میں فرمایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر, مجھے قسم ہے زمانے کی, ہاں بے شک انسان خسارے میں ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ خسارے میں نہیں ہے. تو کوشش یہ کرنا ہے ہمیں ایمان مضبوط کرنا ہے, عقیدہ مضبوط کرنا ہے, اور عقیدے کے مضبوط پلر کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے.
نظریہ پیش کیا میرے امام نے. ہمیں ہمارے امام نے لاوارث نہیں چھوڑا, لاوارث نہیں چھوڑا. جب علم غیب پہ کیچڑ اچھالا گیا تو میرے امام نے الدولت المکی عطا فرمائی. جب قرآن کے ترجمے کے ذریعے ترجمہ بدل کر کے لوگوں کے گھروں میں پہنچا کر کے ایمان کی چوری ہوئی تو میرے امام نے کنز الایمان عطا فرما دیا. ہاں, جب فقہی مسائل کو لے کر کے نجاست کو چاٹ کے پاک کرنے کے فتوے دیے گئے تب میرے امام نے فتاوی رضویہ عطا فرما کر شریعت کے تقدس کو ہم لوگوں کے سینے میں بحال کیا. فرمایا کل بھی شریعت محفوظ تھی, آج بھی شریعت محفوظ ہے. اور ایسا خزانہ میرا امام فتاوی رضویہ کی روشنی میں دے کے گیا ہے. جب بھی فقہی کسی مسئلے پہ اٹک جاؤ, امام احمد رضا کا فتاوی رضویہ کھول کے دیکھ لینا. جس موڑ پہ الجھے ہوگے بریلی کا امام آج بھی وہیں پہ رہبری کرتا نظر آئے گا. ہمارے امام نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے, اور جب تک زندہ رہیں گے ہم اپنے امام پہ خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے. عرس رضوی آ رہا ہے, اللہ سلامت رکھے خانواد رضویہ کے میزبانوں کو, جو پورے ملک ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے سے آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے. اور خدا کی قسم کچھ پتا نہیں ان 4-5 دنوں میں کتنا خرچ ان کے گھر سے ہوتا ہے, کوئی حساب نہیں ہے, لیکن خزانے کم نہیں ہوتے. ہو بھی کیسے سکتے, خدا کی قسم تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. یہ سچائی ہے, دسترخوان ان کا ہے, لنگر بغداد والے کا چلا. میں ثابت بھی کر سکتا ہوں, دسترخوان ان کا ہوتا ہے, لنگر بغداد والے کا ہوتا ہے. اور یہ کھلا پلا کے بھی پھر بھی یہی کہتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا ہے تیرا. یہ کیوں نہیں بول رہے ہیں بھائی؟ سلے کلی تو نہیں بیٹھے, سارے ٹناٹن سننی ہے, میرے ساتھ پڑھے نا. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں, پانی ہے تیرا, دانا ہے تیرا دانا. اور خدا کی قسم بریلی والوں نے جب بھی مانگا نا بہت بڑے سخی سے مانگا. آج نا معاف کرے, اگر پیر کی گاڑی اٹک جائے نا تو مالدار مرید کو فون کر کے کہتا جگاڑ ہے, لیکن جب امام احمد رضا کی گاڑی اٹکتی ہے نا تو مرید نہیں ڈھونڈتے تھے بلکہ آفر آتے تھے, 2 شعر لکھ دو, نواب صاحب ہیں, منظر اسلام کا خرچہ سال بھر کا چل جائے گا. قلم اٹھایا غصے میں, دکھائی پٹھانی, پھر خان صاحبی جھلکی قلم میں, اور رنگ آیا روشنی میں, روشنائی میں خان صاحبی کا, اور لکھ دیا کروں مدح اہل دول رضا, پڑھے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نہ ہے. انہیں کہتے ہیں خان صاحب, اسے کہتے ہیں پٹھانی, اور اسے کہتے ہیں اصل خان صاحبی. جب بھی برسے دشمنوں پہ برسے, کبھی اپنوں پہ نہیں برسے. غیروں کے لیے تلواریں بے نیام ہو جاتے تھے, اپنوں کے لیے پھول کی بارش بن جاتے تھے. یہ عادت کریمہ تھی میرے امام اعلیٰ حضرت کی, یہ عادت تھی میرے سرکاری امام اہل سنت کی. تو میں کیا بات عرض کر رہا تھا ابھی آپ سے, بھول گئے؟ شکر ہے رب نے امام احمد رضا میں عطا کی ہے, ہمارے عقیدے کی حفاظت کی. تو شکر ہے. وہ کس سے مانگتے ہیں؟ وہ اس سے مانگتے ہیں جس کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا, جس کے بارے میں عقیدہ کتنا مضبوط ہے, کتنا مضبوط ہے. آج تم ذرا پھنسا دو, اگلے دن کیس کر دیں گے پیر صاحب کہ اس نے مجھے گالی دی ہے. اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت اپنا مقدمہ کہاں پہنچاتے ہیں؟ ایک طرف ادائے دی, ایک طرف ہے حاسدی, بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود. جب نظریہ مضبوط تو پھر مدد مدینے سے آئی, اور جب مدد آتے دیکھی تو کہتے ہیں منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لاغے نہ حاجت اگر کی ہے. لوگ مصرے اٹھائے اٹھائے گھومتے, کہتے ہیں فلاں کا مصرا دیکھو, فلاں کا مصرا دیکھو. میں کہتا ہوں بریلی والوں کے مصرے دیکھو. ہاں, نہ ایسا مفہوم, نہ ایسے الفاظ, نہ ایسا زاویہ, نہ ایسا ضابطہ, نہ ایسا ردیف و قافیہ کہیں ملتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا,
خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. یہ نظریہ. اور خدا کی قسم ایک بات اور آخری بتا کے میں بات ختم کر لوں. حضرت تشریف لے آئے ہیں. یاد رکھیے آج بھی بریلی شریف کی یہ کرامت ہے. جو بریلی والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے وہ محتاج ہو کے تو مر سکتا ہے کیونکہ یہ آزمائش ہوگی. بیمار ہو کے تو مر سکتا ہے, یہ بھی آزمائش ہوگی, لیکن بدعقیدہ ہو کے نہیں مر سکتا ہے. اس لیے کہ جس کا ہاتھ بریلی والوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے وہ بالواسطہ بغداد والے کے ہاتھ میں جاتا ہے. اور میرے مفتی اعظم نے آنکھیں کھول کے دکھایا ہے مفتی اعظم کا, غوث اعظم کا چہرہ دکھایا ہے مفتی اعظم ہند نے. اور سرکار غوث پاک بریلی شریف آتے جاتے رہا کرتے تھے, اپنے غلاموں کی نگرانی فرماتے تھے, آتے تھے, ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی تھی ان لوگوں کی. بہت بڑی بارگاہ بریلی شریف ہے. آج حضرت تشریف لائے ہیں. میرا مشورہ ہے جو بیعت کسی سے نہ ہو اعلیٰ حضرت کے بیٹے کا دامن تھام لو, دامن تھام لو اور بالواسطہ سرکار غوث پاک کے ہو جاؤ. اور یہ مت سوچنا کہ جوان ہوں گے, شادی ہوگی, بیوی کے ساتھ مرید ہوں گے. بچے سوچتے ہیں یار مرید ہو کے کیا کریں گے, ابھی تو چھوٹے, نہیں تم نہیں جانتے ہو. کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو, پھر دیکھنا سلسلے کے بزرگوں کے پھر فیض کے دروازے کھلتے ہیں. پھر جب بھاگے پھرتے ہو نا, قلم پڑھ دو, پین پڑھ دو, یہ پڑھ دو, وہ پڑھ دو, جانا بسم اللہ پڑھنا, بغداد والے کا نام لے کے پرچہ کھولنا. خدا کی قسم پھر دیکھنا بغداد والے نے کرم کر دیا نا تو آپ کے پرچے میں 90% سے اوپر ہی نمبر نظر آئیں گے. لیکن سمجھتا ہی کوئی نہیں ہے. قلم لیا آیت بہت سے مٹھی پر پڑھ دیو, کمال ہے بھائی. پوری رات پب جی کھیلا اور پیر صاحب کے قلم سے 1 نمبر آگا تیرا. تھوڑی تو محنت کر. شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بندہ محنت نہ کرے, خالی دعا پہ بھروسہ کرے نا تو وہ اس کی بے وقوفی ہے, اور خالی محنت پہ بھروسہ کرے دعا نہ کرے تو وہ اس کا گھمنڈ ہے. فرماتے ہیں پہلے محنت کر پھر رب سے دعا کر. تو اپنے حصے کا کام کر دے, رب اپنے کرم کا کام کر کے دکھا دے گا. کریں گے انشاءاللہ محنت پڑھنے میں, پڑھیں گے انشاءاللہ. ماں باپ انصاف کریں گے بچوں کے ساتھ انشاءاللہ, بچے ماں باپ کا ادب کریں گے انشاءاللہ. سارے وعدہ کرو انشاءاللہ. اور زور سے, اور زور سے کریں گے ماں باپ کی عزت, اور اپنے مسلک سے مضبوطی سے وفادار رہیے. میرے مرشد سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان, آپ نے سبق پڑھایا. حضرت گاڑی میں فرما رہے تھے جن بزرگوں کی رب نے جو ڈیوٹی لگائی نا وہ پردہ کرنے کے بعد بھی اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. یہ حضرت فرما رہے تھے خدا کی قسم یہ وہ مرد قلندر ہے جو کبھی یہاں بیٹھے بیٹھے بغداد چلا جاتا ہے. ہاں, جب جذب کی کیفیت طاری ہوتی ہے نا تو اسی کو کہتے ہیں نا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. حضرت فرما رہے تھے جس کی جو ڈیوٹی لگائی اللہ نے وہ اپنی ساری ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہیں. میں نے پہلی بار کسی کو یہ جملہ فرماتے آج سنا ہے, میرے علم میں اضافہ ہوا. حضرت فرمانے لگے بغداد والے کی ڈیوٹی تھی ولی بنانا, وہ آج بھی ولی بنا رہے. اجمیر والے کی ڈیوٹی تھی مسلمان بنانا, 90 لاکھ کو سامنے کلمہ پڑھایا. اور آج بھی بغداد اجمیر شریف جا کے دیکھو کئی لوگ ایک ایک ساتھ کلمہ پڑھ کے اجمیر میں مسلمان ہو رہے ہیں. جس کی جو ڈیوٹی تھی انہوں نے نبھائی. اور میرے امام کو بھیجا گیا تھا عقیدہ بچانے کے لیے. آج بھی میرا امام عقیدہ بچا رہا ہے. کتنا پاور دیا ہے رب نے. ذات نہیں, خالی دروازے پہ امام احمد رضا کا نام ڈال دو, خدا کی قسم محلے سے بدعقیدہ نہیں گزر سکتا ہے. اس طرح حفاظت کر رہے ہیں عقیدے کی. اور دنیا کے کونے کونے میں آپ چلے جاؤ, سنیت بچی ہے. ہاں, عشق کس نے دیا؟ ہر کوئی کہتا بریلی کے امام احمد رضا نے. حضرت سرکار جاتے رہتے مدینہ شریف, بغداد شریف. آپ پوچھیں اللہ حضرت کے قدموں کے صدقے ہمیں بھی حضور کے شہر کی حاضری عطا فرمائے. اور جتنے آئے ہیں اللہ مرنے سے پہلے سب کو حضور کا مدینہ دکھا دے. پوچھیں کسی بھی ملک کا بندہ آئے, زبان کوئی بھی ہو, جب جالیوں کے آگے کھڑا ہوتا ہے نا مصطفیٰ جانے رحمان, یہ مقبولیت ہے امام احمد رضا کی. اگر انگریز بھی کھڑا ہے تو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بلا کو سلام. شری لنکا کا بندہ ہے, فرانس کا بندہ ہے,
کہیں کا بھی ہو سلام وہی پڑھ رہا ہے، پھر کلیجے پھٹتے ہیں ان کے، کہتے تم لاکھوں سلام پڑھ رہے ہو اور حد کر دی تم نے، اب تو تم اعلیٰ حضرت پہ سلام پڑھنے لگے۔ ہم نے کہا شکر خدا کا، ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم غیرت والی ماؤں کے لال ہیں، ہم لقمے کھا کر کے نمک حرام نہیں ہے، نمک حلالی کرتے ہیں، ہم نے بعد میں سلام کہا ہے، بریلی کے احمد رضا نے پہلے سلام کہا ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا تجھے یاد رکھی ہے، پڑھ ان کا ایک شعر، انہوں نے یہ کہا تھا، ایک میرا کی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، جب 100 سال پہلے وہ ہمیں سلام کہہ کے گئے، ہم قیامت تک کہتے رکھیں گے، ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ہم نمک حلال ہے، نمک حرام نہیں ہے۔ پوری زندگی کہیں گے مرو تو مر جاؤ، پھٹو تو پھٹ جاؤ، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ہاں تو ہمیں جو ہے نا مسلک پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ میرے سرکار مرشدی سیدی سرکار تاج الشریعہ نے کہا تھا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، پھر کیا ملے گا؟ کہتے ہیں مسلک پہ رہو گے، قادری بھی رہو گے، رضوی بھی رہو گے۔ حضور نتیجہ کیا؟ کہ جو قادری ہوگا، خوشخبری میری طرف سے ہے، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد باہ ہے ہر ایک قادری کے، ہر قادری کو جنت کا مژدہ سنا کے گیا، ہر قادری جنتی ہے، ہر قادری جنتی ہے۔ یہ اس نے کہا کہ جو اذان سنتے سنتے دنیا سے چلا گیا، اذان کا جواب دیتے دیتے گیا، جس پہ بغداد والے کی خاص نظر تھی، ہاں جس پہ بغداد والے کی خاص نظر تھی۔ سرکار غوث اعظم کے شہزادے بریلی تشریف لائے سرکار مفتی اعظم سے ملنے کے لیے، سرکار تاج الشریعہ کا بچپن تھا، آپ بھی دوڑے ان کی طرف، انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا، آپ کہنے لگے کچھ ہمیں بھی بھیک مل جائے، کہنے لگے شہزادے تمہیں کیا ضرورت ہے، بغداد والے نے سب کچھ تو تمہارے نانا کو عطا فرما دیا ہے۔ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا اللہ، یا رسول اللہ، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، کیوں؟ پھر وہی شعر پڑھے، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے۔ ہاں بس اللہ سلامت رکھے۔ اور سرکار تشریف لائے ہیں، میرا مشورہ ہے بریلی جانے میں جوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر بھی حضراتوں سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے، کیونکہ تبلیغ کا کام رہتا، دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ جب تک سانسیں رہیں گی مسلک کی خدمت ہم لوگ ان کے قدموں کے سائے میں کرتے رہیں گے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، دن میں لوگوں سے ملنا، رات کو جلسے کرنا، کسی پہ دم کرنا، کسی کو تعویذ کرنا، کسی کا دکھ سننا، کسی کی خوشی سننا، پورا 24 گھنٹے اسی میں گزر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وقت سے پہلے بزرگی آ جاتی ہے، عمریں اتنی نہیں ہوتی جتنی جلدی بزرگی آتی ہے۔ خدا کی قسم اللہ اللہ کرنے سے بزرگی اور زیادہ تیزی سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ اللہ اللہ میں رہتے ہیں، ان کی قربانیوں کو سلام۔ اللہ ہمارے خانواد رضویہ کے ایک ایک فرد کو چمکتا دمکتا رکھے، اور اللہ اس چمن کو یوں ہی شاد و آباد رکھے۔ ہاں اللہ تعالیٰ شہر بریلی میں اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے ایک ایک فرد کو مولا کریم عروج و کمال عطا فرمائے۔ حضرت تشریف لائے ہیں، میں گزارش کروں گا جن حضرات کو بیعت ہونا ہے ہو جائیں، انتظار نہ کریں، پھر آئیں گے تو ہو جائیں گے، موت کا کچھ نہیں پتا ہے۔ آج سو صبح اٹھو نہ اٹھو کیا معلوم ہے، کچھ نہیں پتا ہے نا، کچھ نہیں پتا ہے، اس لیے تیاری بھی کر لیں۔ موت کی تیاریوں میں سے ایک تیاری یہ بھی ہے کہ اپنا ہاتھ کسی مرشد برحق کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اس سے پہلے کہ کوئی انگوٹھی والا بابا آئے، کوئی جھاڑ والا بابا آئے، کوئی بالوں والا بابا آئے، کوئی نانگا بابا آئے۔ ان ساری چیزوں سے بچ کے نہ ایسا بابا آیا ہے جو ہاتھ یہاں پکڑے گا، رشتہ بریلی والے کے ذریعے بغداد والے سے جوڑے گا، ہے نا؟ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کریں گے کوشش، اپنے بچوں کو بھی مرید کرائیں، خود بھی مرید ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری گفتگو میں جو خامی لغزش و مدن صاحبن ہو گئی ہو، اللہ مدینے والے کے صدقے میں معاف فرمائے، بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات۔